لڑکیوں کو آپ ہلکا نہ لیں اور نہ ہی وہ ہلکی ہیں اور نہ ہی لڑکیوں کو ہلکا ہونا چاہیے. یہ تو حیا کی طرف سلیپ اوور پہ گئی تھی, یہ تو میرے گھر سلیپ اوور کر رہی ہیں دونوں. بیٹی اللہ کی رحمت, بیٹی سب کی سانجھی, لیکن نائٹ سلیپ اوور کے لیے بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور والدین کو علم بھی نہ ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہیں کہاں نہیں, تو اس کو کیا کہیں گے؟ والدین کا کمپلیکس کہ بیٹا نہیں ہے تو ان کی کوئی خیر خبر نہیں لینی, ان کو کھلا چھوڑنا ہے, کانفیڈنس دینا ہے, یا بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں کمی, دینی اقدار کی کمی, کیا کہا جائے گا؟ فرینڈس کے گھر نائٹ سلیپ اوور کے لیے چلے جانا, اس کو ہی پروموٹ کیا ہے اپنے اس لیٹسٹ ولاگ میں اقرا کنول نے. کیا یہ نارمل بات ہے پاکستانی کلچر اور دین کے حوالے سے؟ کیا پیغام دے رہی ہیں اقرا کنول اپنے ٹین ایج گروپ کے فینس کو, جو موسٹلی بوائز ہوتے ہیں اور سڑکوں پر یا مالز میں آ کر ان کے ساتھ سیلفیاں لے کر خوش ہوتے ہیں, وہی ان کو اور ان کے ایسے کانٹینٹ کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. السلام علیکم, ٹی ٹائم ریویو میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے ٹی کافی مگ لے کر ریویو سننے کے لیے بیٹھ چکے ہوں گے. آج کا ریویو خاصا گرما گرم ہونے والا ہے. نائٹ سلیپ اوور ایٹ فرینڈس ہوم, ہم نے ایک ولاگ دیکھا اقرا کنول کے چینل پہ, اسٹرالوجی پہ, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے, اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیا بچوں کا سلیپ اوور کرنا اپنے فرینڈس کے ہاں عام سی بات ہے. اور تو اور اقرا باجی نے اپنا واٹس ایپ چینل بھی بنا لیا ہے کہ بچے محروم نہ رہ جائیں. ڈاکٹر صاحبہ اقرا باجی کو لگتا ہے کہ یوٹیوب, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کافی نہیں ہے, واٹس ایپ پر بھی بچوں کو کچھ ٹریننگ, کچھ تعلیم و تربیت دینی چاہیے, میتھ سائنس کے اصول سکھانے چاہیے, یا کچھ اسرار و رموز جو وہ یوٹیوب پر نہیں بتا سکتی ہیں, کر کے دکھا سکتی ہیں, وہ بچوں کو ذہن نشین کروانا واٹس ایپ کے ذریعے ضروری ہے, کیونکہ اس طرح بچے کبھی بھی اپنا سبق بھولیں گے نہیں اور انہیں قدم بہ قدم پر ڈاکٹر باجی کی گائیڈ لائنز ملتی رہیں گی. آپ ریڈی ہو جائیے, اب اقرا باجی آپ کے بچوں کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ٹارگٹ کر رہی ہیں. لیکن وہ بڑے اور والدین کیا ہی خبردار ہوں گے جو خود ٹیکنالوجی سے اس حد تک اوور ویلمڈ ہے, اس حد تک سرپرائزڈ ہیں کہ سوشل میڈیا سے انہیں سر اٹھا کر اپنے بچوں کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں. دیکھیے, اگر کوئی یوٹیوبر واقعی میں اس حد تک دیالو ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی ٹریننگ کے لیے, ان کی موٹیویشن کے لیے, ان کی کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو تربیت کے لیے سامنے آ رہا ہے اور کچھ کر رہا ہے جس سے ہمیں معاشرے میں اچھی پازیٹیو تبدیلی نظر آ رہی ہے, تو اس کے لیے تعریفی کلمات سب سے پہلے ہم ادا کریں گے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح کے فالوورز اور فینس کو یہاں پر پروان چڑھایا جا رہا ہے, وہ پہلے سے ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تماشا دیکھنے والوں میں سے ہیں, اپنے فارغ وقت کو فارغ التحصیل رہتے ہوئے ہی انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اور آپ ان کو مزید اسی طرف بیٹھ کر مفلوق الذہن بن کر ایک تماشا اور ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہی تیار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اور کچھ نہیں چاہتے ان سے. فیملی انٹرٹینمنٹ کنٹینٹ کے نام پر جو کنٹینٹ بچوں کو دکھایا جا رہا ہے اور ان کو جس چیز کا ایڈکٹ بنایا جا رہا ہے, اس نسل سے ترقی اور تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کی امید کا گلا گھونٹ دینا چاہیے والدین کو اور پاکستانی قوم کو. اپنے اس ریسنٹ ولاگ کے کنٹینٹ میں انہوں نے کس چیز کو پروموٹ کیا, کس چیز کو انہوں نے اس طرح دکھایا کہ یہ بالکل ایک نارمل سی بات ہے کہ ان کی سسٹرز ان کی اپنی فرینڈس کی طرف نائٹ سلیپ اوور کے لیے آتی جاتی رہتی ہیں. تو جنابے والا سلیپ اوور کرنے گئی تھی وہ اپنی فرینڈ کی طرف, جو ان کی کلاس میں, ان کی کمیونٹی میں عام سی بات ہوگی, لیکن جو ان کو نظر دیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ بالکل بھی عام سی بات نہیں ہے. ہمارے کلچر میں, ہمارے دین میں یہ بات بالکل بھی نارمل نہیں ہے. آپ کی کوئی ٹائم کی, وقت کی حدود و قیود نہ ہوں, آپ محرم نہ محرم کا کوئی خیال نہ رکھیں. آپ اپنی فرینڈ کی طرف سلیپ اوور کرنے کے لیے گئی ہیں, لیکن پائی آپ جا رہی ہیں اپنی بہن جو شادی شدہ ہے اس کے سسرالی گھر میں, جہاں پہ اس کا جیٹھ اور اس کا ہسبینڈ ہے اس وقت, اور بہن ہے بھی نہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. آپ نے یہ ریزن دی ہے کہ اس راستے بنتے, اچھی بات ہے کہ کوئی گھر مل گیا آپ کی بہنوں کو, لیکن آپ کے والد پر یہ سوال آتا ہے, والدہ پر یہ سوال آتا ہے کہ انہوں نے ان کو جانے ہی کیوں دیا جب ان کو کنڈیشنز کا پتہ تھا کہ راستے بند ہیں, اور اس پر آپ کی ولاگنگ جاری و ساری ہے. آپ فون کر کے, یہ ڈرامہ تھا, اسکرپٹڈ تھا یا ریئلٹی تھی کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو فون پر نہیں بتایا کہ بہنیں گھر پہ ہیں, نہ وہ انہیں گھر لے کر آیا. آپ کو لے کر آنے کے لیے راستے تمام اوپن ہو گئے, لیکن بہنوں کے لیے بند تھے. وہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ آپ کی والدہ کو نہیں پتا تھا اور آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے گھر پہ اس کی فرینڈ کے سمیت آپ کی بہنیں موجود ہیں. آپ کی لا علمی میں تھی یہ بات, اور آپ اپنی ماں جی کو فون پر انفارم کر رہی ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت میری بچیاں کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, کس کے ساتھ ہیں. آپ بلاگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت ان کے والد صاحب ان کو پک کرنے آئے ہیں وہ رات کا ٹائم تھا اگین, اور وہ بڑے چل ماحول میں گاڑی میں ان کے میوزک چل رہا تھا, اور وہ پک کرنے کے لیے بڑی خوشی خوشی آئے تھے. ان کے چہرے سے کہیں سے بھی کوئی ٹینشن یا فکر یا ذمہ داری نہیں ٹپک رہی تھی, اور نہ ان کی بہنوں کے چہروں پر تھی. وہ بلکہ نیم غنودگی کی حالت میں نظر آئی ہیں, جیسے انہوں نے کوئی نیند کی گولیاں کھائی ہوئی ہوں, ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. اور ان کی دوست تو بالکل ہی ہوٹ نظر آ رہی تھی. گھر میں آ کر قریب نے ایسے شو کیا کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ شاکڈ ہوا ہے. جبکہ بعد میں اقرا کو سٹوری سناتے ہوئے وہ صاف کہہ رہا ہے کہ رابعہ اس طرح صوفے پر لیٹی ہوئی تھی, اس طرح سوئی ہوئی تھی, اور حیا اور پردے کا تو انہیں کوئی اہتمام ہے ہی نہیں بہنوئی سے یا کسی بھی نامحرم سے.
دیکھیں، اونٹ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے تب لیا ہے جب آپ نے اونٹ کو اس کی جگہ پر باندھا ہوا ہو. آپ اس طرح کھلا چھوڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، یا اس کو لڑکیوں کا انڈیپینڈنٹ ہونا یا اس کو لڑکیوں کا آزاد ہونا نہیں کہا جا سکتا. ہر معاشرے کی، ہر مذہب کی، ہر ریلیجن کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور وہ انسانی فائدے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں، جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ اس کو نہ صرف انفالو کریں، فالو نہیں کر رہے، بلکہ اس کو دنیا کو بھی دکھا رہے ہیں. سارے اپنی پرسنل لائف میں کیمرہ بند کر کے آپ جو کچھ مرضی کریں، نائٹ پارٹیز کریں، کلب جوائن کریں، یا جو بھی کریں، یا اسٹے آؤٹ کریں کسی کے بھی ساتھ، آپ کو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. لیکن آپ پبلکلی جب سب کے بچوں کو اس طرف لگائیں گے، ان کے لیے یہ چیز ایک نارمل چیز بنا کر پیش کریں گے، تو آپ پر کرٹیسزم ہوگا. ایسے انفلوئنسرز جو کیمرہ آن کر کے اپنی ذاتی زندگی کے کرشمات دکھا کر لوگوں کو سحر میں مبتلا کرتے ہیں، جیسے کہ اپنی لگژریز، اپنی گلیمرس لائف کو شو آف کر کے، ان سے کامن سینس یا اخلاقی اقتدار یا شرم و حیات اور رشتوں کے تقدس کی پاسداری کی امید رکھنا بالکل ہی ایک خام خیالی ہے. اگر آپ یا آپ کی جوان نسل ایسے انفلوئنسرز کو لک اپ کر رہی ہے جن کے رہن سہن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت میں دین، اخلاقیات اور شرم و حیا کی جگہ بہت بعد میں آتی ہے، اس کی باری بہت بعد میں آتی ہے. فرسٹ پریورٹی پہ جو چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ فیم اور پیسے کا نشہ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا. تو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی جوان نسل کو کنویں میں دھکیلا ہوا ہے. کہ یہ بہت عام فہم بات ہے کہ یہ فیم اور پیسہ، ان دونوں چیزوں کی زیادتی، بلکہ کسی بھی مادی چیز کی زیادتی، انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. تو جناب مسٹر اینڈ مسز ڈاکٹر میاں فیصل اور ڈاکٹر صاحبہ اقرا کنول سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ذرا نظر ثانی کریں اپنے کانٹینٹ پر، فیملی فرینڈلی کانٹینٹ بنائیں جو پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو چینجز لے کر آئے ہماری ینگ جنریشن میں، اور ہم پاکستان کے مستقبل کو روشن ہوتا ہوا دیکھ سکیں. لڑکیوں کو ضرور آزادی دیں، انہیں ضرور انڈیپینڈنٹ بنائیں، لیکن ان کو چاند نہ چڑھانے دیں. کوئی دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو برابر رکھیں، پھر ہی فلاح ہے، پھر ہی آسانی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ٹوپی پہن لیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں اور واعظ و نصیحت کرنا شروع ہو جائیں یا مسجد کے ممبر پہ بیٹھ جائیں. نہیں، آپ اپنے ہی کانٹینٹ کے ذریعے بہت پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں. اس پر بھی آپ ہوم ورک ضرور کر سکتے ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اپنی ڈائریکشن تھوڑی سی سیدھی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ 5 ملین کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ویوز کی فکر ہے آپ کو، جو ڈالرز کی فکر ہے آپ کو، وہ اس کا سچ اور جھوٹ اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اس دنیا میں ہی رہ جائے گا. جبکہ رزق کا آپ سے وعدہ آپ کے رب نے کر لیا ہے، اور جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا. لہٰذا اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے دینی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کنٹینٹ سامنے لائیں تو آپ پر کوئی تنقید نہیں کی جائے گی. جیسا کہ آپ اسی ولاگ میں دیکھ سکتے ہیں ویورز کہ یہ ایک ڈھابے پہ چائے پینے گئی ہیں، کھانا کھانے گئی ہیں. وہاں پر ان کی جو فین فالوئنگ، جو فینس ان کو ملے ہیں، ان کی ایج گروپ آپ چیک کر لیں اور ان کی جینڈر چیک کر لیں. یہی جینڈر ان کی فالوشپ میں بھری ہوئی ہے. میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں، کیونکہ جس طرح کا کانٹینٹ سے یہ سٹارٹ کیا ہے انہوں نے، اپنی گلیمرس ڈریسنگ دکھا کر، ٹک ٹاک پہ آپ ان کا کانٹینٹ دیکھ لیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی آڈینس ان کی فین ہے اور کیا دیکھنا چاہتی ہے. اور گھر کے سربراہ مرد کی بات کر لی جائیں، اریب بھیا کی بات کر لی جائیں، جو کہ فٹ بال اور میچز کھیلنے کے لیے بچے بنے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ گھر کی باؤنڈریز سیٹ کریں، اپنے گھر میں ایک ڈسپلن بنائیں اور اپنے گھر کو گھر کا ماحول دیں. لیکن ان کی بیوی نے ایسا لگتا ہے کہ ان سے شادی صرف اوور ایکٹنگ کروانے کے لیے کی ہے، یا اپنے پارسلز، اپنے PR اوپن کروانے کے لیے کی ہے، جو کہ اپنے دل کی ہلکی پھلکی بڑاس اپنے روسٹنگ کے تھرو نکال دیتے ہیں ولاگ میں ہی. وہ ان کے دل کا سچا حال ہوتا ہے جس کو وہ روسٹنگ کا نام دے دیتے ہیں اور مذاق میں ہنسی سے ٹال دیتے ہیں. اور جناب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ بات کر لیتے ہیں کچن سیٹ کی، جو کہ شیف کمپنی نے یقیناً ان کو PR میں بھیجا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ منگوایا ہے. آپ کا تو دور دور تک کچن سے تعلق نہیں. لگتا ہے کہ شیف کمپنی نے آپ کا ولاگ نہیں دیکھا یا آپ کا کنٹینٹ سے نا واقف ہیں وہ، جو انہوں نے اتنا بڑا جوک کر دیا آپ کے ساتھ اور آپ کو کچن کا سامان بھیج دیا. آپ نے تو چائے بنانے کے لیے پین رکھا اوپر، اور وہ جلی ہوئی حالت میں آپ کی ماما نے دیکھا گھر میں آ کر. کھانا تو ہمیشہ آپ کے گھر میں آپ کی بھابھی یعنی کہ آپ کی جٹھانی بناتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہی آپ کو کھلاتی پلاتی ہیں اپنے 2 بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ. آپ کو تو صرف کیمرہ اٹھا کر بولنے کا کام آتا ہے، اس کے علاوہ آپ نے اپنی کوئی اسکل سیٹ کبھی شو نہیں کیا. کہ کمنٹ سیکشن میں جا کے دیکھیے، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے بھابھی کو اپنی میڈ بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ اگر کوکنگ کرنا نہیں جانتی، کوئی گھریلو کام کرنا نہیں جانتی، کم از کم آپ ان کی ہیلپ تو کروا سکتی ہیں، ان کے لیے ہیلپنگ ہینڈ تو بن سکتی ہیں. یہ ان کے کو پہلی دفعہ کمنٹ نہیں آئے، ہمیشہ آتے ہیں لیکن ان پر جو نہیں رینگتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے، روشن راستوں پہ ڈالے، آمین. اور آج کا ریویو بس اتنا ہی تھا. آپ کو کیسا لگا آج کا ریویو؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے کمنٹ سیکشن میں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر کے جائیے گا. اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.